بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ علم النحو کا آج ہمارا 39واں سبق ہے اور ظرف زمان ہم پڑھ رہے ہیں۔ 12 ٹوٹل ظرف زمان ہیں۔ اذ، اذا، متی، کیف، ایان، امسی، مذ، منذ، قط، عوض، قبل، بعد۔ 12 ظرف زمان میں سے 8 تقریباً ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ منذ تک ہمارا سبق ہو چکا ہے۔ اب یہ آج کے سبق میں قط، عوض، قبل، بعد ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا استعمال کیا ہے، ان کا معنی مفہوم کیا ہے۔ قط جو ہوتا ہے یہ ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی کہ اس کا مفہوم سمجھ لیجئے کچھ اس طرح ہے۔ بعض لوگوں کو اتنی جو پیچیدہ اردو ہوتی ہے وہ عام طور پہ سمجھ نہیں آتی، اس لیے وہ ڈیفینیشن تو رٹ لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پوری طرح بات ان کو سمجھ نہیں آتی، بات پوری طرح ان کے ذہن میں نقش نہیں ہوتی، ابزارب نہیں ہوتی۔ تو قط جو ہے ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو اس میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ماضی منفی تاکید۔ تاکید کا مطلب ہے بات کو پختہ کرنا، پکا کرنا کہ بھئی یہی اوتھینٹک بات ہے، تاکید۔ اور ماضی منفی کا مطلب یہ ہے کہ پاسٹ کی نفی کی جاتی ہے کہ بھئی یہ کام نہیں ہوا اور ہرگز نہیں ہوا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ بھئی یہ کام بالکل نہیں ہوا، وہ بندہ بالکل کہیں نہیں گیا، میں نے بالکل بھی سبق نہیں سنایا، تو یہ میں ماضی کی نفی کر رہا ہوں اور پوری تاکید کے ساتھ کر رہا ہوں، پورا وزن ڈال کے بات کے اوپر کر رہا ہوں۔ تو اس سینٹنس کے لیے یا اس طرح کے جملوں کے لیے عربی زبان میں قط استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک مثال جو صاحب کتاب نے دی ہے کہ ما ضربتہ، ما ضربتہ قط، میں نے اس کو ہرگز نہیں مارا۔ اب میں نے، ما کا مطلب ہے نہیں، ضربتہ میں نے مارا، قط کا مطلب ہوگا ہرگز، ٹھیک ہے۔ تو کیا ترجمہ کریں گے؟ میں نے اس کو ہرگز نہیں مارا۔ یہ اس کو ترجمہ یہاں ہم چھوڑ گئے، یہ ہا پیش ہو اس کو کریں گے، میں نے اس کو ہرگز نہیں مارا، ٹھیک ہوگا جی۔ تو ما یہاں پہ نفی کا ہے جس کا ترجمہ ہم نے کیا نہیں، ما نفی کا ہے۔ ضربتہ، ضربتہ فعل فاعل، ضرب یہاں پہ فعل ہے اور تاب اس میں تاپش تو انا ضمیر اس میں فاعل ہے، اور ہاپش ہو یہ جو ضمیر منصوب متصل ہے یہ منصوب ہے، مفعول ہے، اور قط جو ہے ظرف زمان ہے۔ تو فعل فاعل اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوتا ہے۔ تو ما ضربتہ قط، میں نے اس کو جو ہے وہ ہرگز نہیں مارا۔ احادیث میں قط کا استعمال اکثر ہوا ہے، جیسے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز قط، ٹھیک ہوگا جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی روٹی سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ من خبز بر، یعنی گیہوں کی جو روٹی ہوتی ہے گندم وغیرہ کی، اس روٹی سے رسول اللہ نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اور آپ کے گھر کی حالت کچھ یوں تھی کہ 2 ماہ تک جو ہے چولہا نہیں جلتا تھا گھر میں، کھجور اور پانی کھا کے گزارا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ حدیث میں قط کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم کی ایک اور حدیث ہے، صحابی روایت کرتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا قط حتی ارى منہ لحواته انما کان یتبسم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایسا ہنستے نہیں دیکھا کبھی بھی کہ آپ کے حلق کے اندر تک دکھائی دے، بلکہ آپ ہمیشہ مسکرا دیتے تھے۔ تو یہ ہے ماضی منفی کی تاکید کے لیے۔ تو قطو کے اندر جو ہے وہ 4 قسم کی لغات ہیں، قطو، قطو، قطو اور قط، یہ 4 قسم کی لغات پائی جاتی ہیں اس کے اندر، اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے۔ یہ تو مشہور ہے جو ہمارے ہاں ہے قطو، اور ایک قبیلہ جو ہے وہ عربی کا قطو بھی اس کو پڑھتا ہے۔ اسی طرح ایک لغت قاتو بھی ہے، اور ایک لغت جو ہے وہ قط بھی ہے۔ یہ 4 قسم کی لغات ہیں۔ تو یہ ان لغات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عرب کے اندر چونکہ بہت سارے لہجے ہیں، بہت سارے قبیلے ہیں، تو ہر قبیلہ لفظ کو مختلف طریقے سے پروننس کرتا ہے۔ آپ انگلش میں بھی دیکھ لیجئے، انگلش میں جو امریکن انگلش ہے اس میں کچھ پروننسیشن کچھ اور ہے، اور جو برٹش انگلش ہے اس میں کچھ پروننسیشن کچھ اور ہوتی ہے الفاظ کی۔ ہماری اردو پنجابی کو بھی دیکھ لو، اردو جو ہے وہ جو لاہور والے ہیں ان کی اردو کچھ اور ہے، فیصل آباد والوں کی اردو کچھ اور ہے، اور کراچی والوں کی تو بالکل ہی کچھ اور ہے۔ ہاں، تو وہ ہے کہنے کو تو اردو ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈفرنس ہوتا ہے بات کرنے میں، لہجے میں، اور الفاظ کی پروننسیشن میں۔ ہاں، جیسے اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک مثال بھی جو ہے وہ بعض اوقات دی جاتی ہے کہ کراچی والے احباب جو ہے وہ دہی بڑے کہتے ہیں، دہی بڑے، اور اس طرح جو بعض لوگ جو لاہور وغیرہ سے یا فیصل آباد سے بلونگ کرتے ہیں وہ دہی بھلے کہتے ہیں۔ ہاں، تو لاہور والے دہی پلے۔ ہاں، تو کہنے کو تو لفظ ایک ہے، لیکن یہ ہے کہ لہجے مختلف، انداز مختلف۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہے، قطو، قطو، قاتو اور قط۔ بہرحال یہاں پہ ہم نے اس کو قطو کو جو ہے وہ حل کر لیا۔ اب آئیے اعوذ کی طرف۔ اس سے اگلا ہے اعوذ، یہ 10ویں نمبر پہ ظرف زمان ہے اعوذ۔ اعوذ یہ بالکل قطو کا الٹ ہے، اعوذ جو ہے بالکل قطو کا الٹ ہے۔ قطو کیا تھا؟ ماضی منفی کی تاکید کے لیے، اور اعوذ کیا ہے؟ یہ مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے کہ بھائی یہ کام میں ہرگز نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، یہ ذرا دیکھیے اعوذ۔ اعوذ جو ہے یہ مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قطو سے بالکل الٹ ہے۔ جیسے لا اضربہ عود، میں اس کو نہیں ماروں گا، میں اس کو کبھی نہیں ماروں گا۔ تو یہ مستقبل منفی کی تاکید کے لیے۔ اب یہاں دیکھیے گا کہ یہ جو جملہ ہے لا اضربہ، میں اس کو نہیں ماروں گا، یہ تو یوں سمجھ لیجئے جیسے کہ ایک جملہ ہے، ایک لفظ ہے لا اضربہ، میں اس کو نہیں ماروں گا، لیکن اس میں تاکید نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ مستقبل، پھر منفی، پھر اس کی تاکید، 3 چیزیں ہیں اعوذ کے اندر، مستقبل بھی ہو، منفی بھی ہو، پھر تاکید بھی ہو۔ لا اضربہ، میں اس کو نہیں ماروں گا، یہاں مستقبل آ گیا، نہیں میں منفی آ گئی، ٹھیک ہو گیا، مستقبل منفی تو ہو گیا، لیکن تاکید نہیں ہے یہاں پہ۔ تاکید کے لیے ہم اعوذ لے کر آئے، تو اعوذ نے کہا کبھی نہیں، کبھی نہیں کا ترجمہ دیا، تو اب کیا ترجمہ بنے گا؟ میں اس کو کبھی نہیں ماروں گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہے مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے اعوذ۔ اسی طرح کی ایک مثال لے لیجیے، جیسے
لا اذهب الى البلد اعود، میں شہر کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا. تو کبھی نہیں یہ تاکید ہے، کبھی نہیں تاکید ہے، اور لا نے آ کے کیا کیا؟ منفی دے دیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اذهب یہ مستقبل ہے، تو مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے اعوذ. تو یہ اعوذ ہے، اور قطو اعوذ دونوں کا فرق ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، وضاحت ہو چکی ہے.